بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بکسام قائد المرسلین ختم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رجب شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، اللہ خالق کائنات جن اوصاف کو اپنے بندوں کے اندر دیکھنا پسند فرماتا ہے ان اوصاف میں سے ایک صفت ادب کرنا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے تو اللہ پاک ادب کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ بے ادبی ہے اور توہین ہے اور اہانت ہے۔ یعنی جن بندوں سے اللہ کریم پیار فرماتا ہے، جن بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ان کی بے ادبی اور ان کی توہین کو اللہ خالق کائنات ناپسند فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایسے بزرگ ہستیوں کا ایک تو ادب کرنا یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ایسی عظیم ہستیوں کا جن سے میرا رب خود پیار فرماتا ہے تو ان کی بے ادبی کرنا، ان کی توہین کرنا یہ اللہ کریم سخت ناپسند فرماتا ہے۔
تو یقیناً ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پیارے، سب سے عظمت والے، سب سے زیادہ علم والے، وجاہت والے، فضیلت والے وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی آپ خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، یعنی آپ وہ ہستی ہیں جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے زمانے کی قسم رب ارشاد فرماتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم رب ارشاد فرماتا ہے، حتیٰ کہ پاؤں سے لگنے والی جو خاک ہے، جو میرے محبوب کے قدموں کو خاک چھو جائے، اللہ کریم اس خاک کی بھی قسم یاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ تو شہر کیا مطلب؟ شہر وہ شہر جدھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ اگر وہاں پر حضور کے قدم نہ لگتے، وہاں حضور تشریف نہ لاتے، تو اس شہر کی قسم رب کب یاد فرماتا؟ رب نے اس شہر کی قسم یاد ہی اس لیے فرمائی ہے کہ وہاں اس کے محبوب کے نرم نرم قدم لگے ہوئے ہیں۔ اب جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، رب تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور آپ کی اہانت اور توہین نہ کرنے کا ہمیں سختی سے حکم ہے۔ تو جو ان کے ساتھ چیز نسبت رکھے گی، جس چیز کی نسبت ان کے ساتھ ہوتی جائے گی، اس چیز کا ادب اور احترام کرنے کا بھی ہمیں حکم ہوگا، اس چیز کی اہانت اور توہین نہ کرنے کا بھی ہمیں حکم ہوگا۔ تو اس لیے معیار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی آپ کو یا آپ کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہو جائے گی وہ اعلیٰ ہو جائے گی، وہ عظمتوں والی ہو جائے گی، وہ شانوں والی ہو جائے گی۔ تو ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے کا رب تعالی ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگنے والی خاک، اس کی رب قسم یاد فرماتا ہے، حالانکہ وہ بے جان چیز ہے، حالانکہ وہ زیرو نہیں ہے، لیکن اس سے رب اتنا پیار فرماتا ہے کہ اس کی قسم رب نے یاد فرمائی۔ تو جو زیرو انسان، جو زندہ اور جاوید انسان، اس کی نسبت میرے آقا سے ہو جائے تو رب تعالیٰ اس سے کتنا پیار فرمائے گا، رب تعالیٰ اس سے کتنی محبت فرمائے گا، اور ہمارے لیے اس ہستی کا ادب کرنے کا کتنا سخت حکم ہوگا، اور ان کی بے ادبی نہ کرنے کا کتنا سخت حکم ہوگا، اور رب یہ کتنا پسند فرمائے گا کہ اس بندے سے پیار کیا جائے، اس بندے کی بے ادبی نہ کی جائے، اس بندے کا ادب کیا جائے، بے ادبی سے بچا جائے، جس کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے۔ اس محبوب سے نسبت اگر مٹی کی ہو جائے، رب اس مٹی کو بھی قسم کے ساتھ یاد فرمائے، اور اگر کسی انسان کی ہو جائے تو رب اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت صحابہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، اولاد پاک، ان دونوں کی نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، کوئی اہل بیت نہ ہوتی، کوئی صحابہ نہ ہوتے، آج جو صحابہ ہیں وہ حضور کی ذات کی وجہ سے ہیں۔ جو اہل بیت اطہار کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے،
اس نسبت کی وجہ سے مقام اور مرتبہ اور اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں حکم اور آرڈر کیا ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی اس چیز کا ادب کرنا ہے، بے ادبی سے بچنا ہے۔ میرے آقا کی اہل بیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گئی تو ہمارے لیے یہ حکم آ گیا، کیونکہ یہ حضور کی آل ہے، حضور کی اہل بیت ہے، حضور کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے، تو تم نے حضور کی ذات کی وجہ سے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، بے ادبی سے بچتے رہنا ہے۔ اور دوسری طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اور خوبصورت صحابہ جو ہر لمحے اپنا تن من دھن جان مال ہر چیز حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کبھی موقع آیا ہو اس طرح کا، حضور پر جان دینے کا موقع آیا ہو اور انہوں نے اپنی جان دینے سے گریز کیا ہو، بلکہ وہ تو تیار رہتے تھے کہ آقا یہ جان ملی ہمیں کس لیے ہے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے۔ اور بات ہی میرے امام نے تو ختم کر دی، فرمایا آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ بندہ مر جائے تو اٹھتا تو نہیں ہے نا، بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، بندہ نہیں اٹھ رہا، سارے رو رہے ہیں پکار رہے ہیں، انسان نہیں اٹھ رہا۔ لیکن جلوہ محبوب جس وقت دکھایا جائے گا، جس وقت میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ محشر میں تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ عاشقان مصطفیٰ اس قبر کی نیند سے بھی اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو موت سے اٹھنا بھی اس لیے ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے ہم محشر میں جائیں گے، حضور کا دیدار کرنے کے لیے محشر میں جائیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور شان ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، اہل بیت اطہار کی نسبت ہوئی تو ہم اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ میرے آقا کے صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو حضور کے ہر صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، حضور کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، حضور کے ہر صحابی کے ہم نوکر غلام ہیں۔ کسی کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے وہ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان خوبصورت صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ 6 ہجری کے اندر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے آپ کو مخفی رکھا۔ تو جس وقت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 2 سال بعد مکہ شریف کو فتح فرمایا تو اس وقت حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ جس وقت فتح مکہ ہوا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا، حضرت ابو سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور تکریم کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی امان پا جائے گا۔ اب جو وہاں پر گئے ان کو امان حاصل ہوتی گئی، تو جس وقت انہوں نے اپنا یہ دیکھا کہ ہماری عزت حضور یوں فرما رہے ہیں تو اس وقت وہ سارے کے سارے کلمے پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے تو آپ نے اس وقت اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک سے پہلے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے رازدار صحابی رہے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ قرآن لکھنے کے لیے ان کو منتخب فرما لیا کہ اے معاویہ تم نے قرآن لکھنا ہے، تم کاتب وحی ہو۔ ان کو
اپنے رازوں میں شامل کیا اور ان کو اپنا دوست بنایا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، تو یوں فیملی ممبر بھی بن گئے اور بکثرت اپنی بہن کے گھر آنا جانا تھا۔ تو یوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ بکثرت آیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا ایک مقام یہ بھی تھا کہ جب بہت سارے وفد باہر سے آیا کرتے تھے تو یہ ان وفود کا، ان وفدوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا یہ بندوبست کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں فتح مکہ کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے، سارے کے سارے غزوات میں آپ نے دلیری کے ساتھ شرکت فرمائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعاؤں سے بھی نوازا، اور جگہ جگہ پر بڑی خوبصورت دعائیں آپ کے لیے فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، روایت کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت دیا گیا اور ہدایت دینے والا بنا، واہدی بہ، اور جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، ان سے ہدایت لینے والا بنا دے۔ یہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کوئی ضعف نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک بندے کی دوسرے بندے سے بات ہوئی، بظاہر اپنے آپ کو سید کہلانے والا، بظاہر اپنا نسب حضور کے نسب سے جوڑنے والا، اور آپ حیران ہوں گے اس کی اس بات پہ، وہ اس کے ساتھ کال پہ بات ہوئی کسی کی، تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ مختار سقفی کے قبر پر گئے، مختار سقفی جو کہ مردود تھا، ملعون تھا، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اور جو نبوت کا دعویٰ کر دے وہ کبھی مومن نہیں رہ سکتا۔ تو کہنے لگا مختار سقفی کس نے لکھا ہے وہ نبوت کا دعوے دار تھا؟ امام احمد بن حنبل نے لکھا۔ تو کہا کہ کس حدیث میں آیا کہ وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی بغض صحابہ کے اندر وہ اتنا بڑھ گیا۔ اور اس سے پھر پوچھا گیا اچھا آپ یہ بتائیں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث پاک ہے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، یہ حدیث پاک صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اس بندے نے دوسری بات ہی نہیں کی، کہا یہ بالکل ہی من گھڑت ہے، یہ بالکل ہی موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں حضرت علی پاک کے بارے میں جو حدیث پاک ہے کہ علی پاک کو جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا کہ علی سے پیار کرتے ہو، اگر کسی کے دل میں پیار ہوا اور اس نے اقرار کیا تو اس کو جنت میں جانے دیا جائے گا، نہیں تو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ پوچھا کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے، اس کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح حدیث پاک ہے، کہتا ہے یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے، حالانکہ اس کی سند میں کلام ہے، یہ سند، اس کی سند درست نہیں ہے اس حدیث پاک کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا کہ علی سے پیار ہے یا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، یہ ان کا مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن بات ہو رہی ہے حدیث کی۔ تو پوچھا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کتنے خائن ہیں آپ، کتنے خیانت کرنے والے ہیں، آپ کو ترمذی کی صحیح حدیث جھوٹی نظر آ رہی ہے، اور جس کی سند میں کلام ہے، جس کی سند ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نے بلا جھجک کہہ دیا کہ آپ نے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا ہاں تھوڑا سا اس میں، تھوڑی سی سند میں فرق ہے اس میں۔ تو کہا کہ پھر اس کو بھی صحیح کہو نا، جس کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں۔ سید اس وقت تک سید رہتا ہے جب تک وہ با ادب رہتا ہے، جب وہ بے ادب ہو جاتا ہے، حضور کا گستاخ ہو جاتا ہے، یا حضور کے صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا گستاخ ہو جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
ہمارے سر کے تاج اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، تو ان سے جو پیار کرے گا وہی ہمارے سر کا تاج بنے گا۔ آج کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں کلام کریں؟ جب رب کا قرآن بات ختم کر چکا ہے، جب رب کے قرآن نے اختتام کر دیا ہے یہ کہہ کر واللہ بما تعملون خبیر، نہ مٹنے والا رب کا قرآن، وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے ساروں کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ کر لیا، ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، ہاں اللہ یہ بھی جانتا ہے آئندہ جو یہ کریں گے، آئندہ جو ان کے حالات ہوں گے خدا اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں رب ہو کے پھر بھی کہتا ہوں میں نے سب کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ بغض صحابہ میں لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض کا تو کئی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحابی بھی ہیں کہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرے سے صحابیت کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اتنا بڑے ہوئے ہیں بغض صحابہ میں۔ میں کہتا ہوں تم جتنا مرضی بغض کر لو، یہ بغض تمہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے گا اور آخرت میں بھی تمہاری شکلیں تبدیل کر گزرے گا۔ یہ بغض تمہیں چین نہیں لینے دے گا۔ اور بغض اس چیز کا نام صرف نہیں ہے کہ صرف ممبروں پہ آ کر ان کے خلاف بکیں یا سیدھا سیدھا ان کو گالیاں دیں یا سیدھا سیدھا ان کی بے ادبی کریں۔ اگر صحابی رسول میں سے کسی صحابی کا بھی نام سن کے ماتھے پہ اگر بل آتا ہے تو سوچنا چاہیے تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، کہیں تم بے ادب اور گستاخ تو نہیں ہو؟ کیوں ماتھے پہ بل آتا ہے؟ ماتھا کشادگی آنی چاہیے۔ اہل بیت کے کسی کے فرد کا نام آئے تو مسکراہٹ اور چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، اور صحابہ کا نام آئے تو پھر بھی چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ ہم دونوں کے نوکر اور غلام ہیں، ہم دونوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حضور نے اسپیشلی طور پر دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، یا اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، جو ان سے ہدایت طلب کرے اس کو بھی ہدایت عطا فرما۔ دوسری جگہ فرمایا اللہم املأہ علما و حلما، یا اللہ معاویہ کو علم اور حلم سے بھرپور فرما دے۔ تیسری دعا فرمائی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم سکھا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ میں نے اپنا موضوع کمپلیٹ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت فتنے ہر جگہ پھیل گئے تو اس وقت بھی آپ نے ساری کی ساری جنگوں میں شرکت کی اور فتنوں کا مقابلہ کیا اور عظیم نشانات قائم کیے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت شام جس وقت فتح ہوا تو شام کا پہلا گورنر جس کو قائم کیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ دور عثمانی آیا تو دور عثمانی کے اندر بھی 12 سال تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہے، سلطان رہے شام کے۔ اور اس کے بعد جس وقت دور علوی آیا اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، نہ حق شہید کر دیا گیا۔ اب دو موضوع قائم ہو گئے، اب دو رائے قائم ہو گئی، رائے مختلف ہو گئی۔ ایک رائے تھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری رائے تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک رائے تھی مولا المسلمین کی، دوسری رائے تھی سلطان اسلام کی۔ حضرت مولا کائنات کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قتل کا بدلہ ہے، جو قصاص ہے، وہ جب حالات درست ہو جائیں گے تب لیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اجتہاد تھا۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اپنا یہ موقف رکھتے تھے کہ نہیں،
تاخیر نہیں کی جائے گی۔ ارے خلیفہ رسول ان کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، تو ان کا فوراً بدلہ لیا جائے، فوراً ان کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب یہ دو مختلف رائے تھیں، لیکن جو حق پر تھے، جن کی رائے زیادہ درست تھی، جن کی رائے ٹھیک تھی، وہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ لیکن دوسری طرف بھی اجتہاد تھا۔ اجتہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اجتہاد ہوتا ہے جو درست ہوتا ہے، اور ایک اجتہاد ہوتا ہے جو غیر درست ہوتا ہے، لیکن ثواب دونوں پر ملتا ہے۔ ایک درست اجتہاد ہے، ایک غیر درست اجتہاد ہے، ثواب دونوں پر ملتا ہے۔ صحیح بالکل روایت موجود ہے، اور 7ویں درس نظامی کے 7ویں سال میں پڑھائی جانے والی کتاب شرح عقائد النصفیہ، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا اجتہاد درست ہوتا ہے اللہ اس کو 10 ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کا اجتہاد درست نہیں ہوتا اللہ اس کو پھر بھی 1 اجر عطا فرماتا ہے۔ گناہ گاروں کو اجر نہیں ملتا، تو اجر مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، ثواب کا مستحق ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں جس کا اجتہاد درست ہوتا ہے اللہ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کا اجتہاد درست نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو 1 ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، تو آپ نے تقریباً 6 مہینے گزارنے کے بعد آپ نے جس وقت دیکھا کہ امت کی بھلائی اس میں ہے کہ اب معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے جائیں، امت کی بھلائی اس میں ہے، تو آپ نے امت کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے خلافت کے جتنے بھی امور تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کس انداز سے کیے؟ عین میدان کی حالت میں قوی ہیکل جوان پاس موجود تھے، جنگ کرنے کی طاقت موجود تھی، گھبرائے نہیں تھے۔ شیر کے بیٹا شیر ہوتا ہے، شیر کے بیٹے تھے، خود بھی شیر تھے، جرت اور بہادری تھی، ہر چیز روب و دبدبا پاس موجود تھا، جنگی طاقت موجود تھی، فتح کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، ہر چیز پاس ہونے کے باوجود اپنی مرضی اور اپنی رائے سے سارے کے سارے امور اپنی خوشی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیے، یہ لے آپ کام چلائیں اور آپ امت کے امور کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ 40 سال تک سلطان اسلام رہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور جو اسلام کے مخالف تھے ان کے دانت کھٹے کیے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 22 رجب المرجب شریف کے دن کو، رجب المرجب کے مہینے میں 22 رجب شریف کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب آئیے آخری 1-2 باتیں کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیال شریف والے، کون ان کو نہیں جانتا؟ اتنا بڑا سلسلہ نسب، اتنی بڑی گدی، اتنے بڑے پیر، جو پیروں کے بھی پیر ہیں، جو بڑے بڑے پیروں کے پیر، جن کے در کے غلام گولڑا شریف والے بھی، بڑے بڑے پیروں کے پیر خواجہ قمر الدین سیال شریف والے۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نجف شریف میں گیا، اور میں نے جا کر جب وہاں گیا تو میں نے، کہتے ہیں اپنی بات سناتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ مبارک سے نکل کر مجھے دست بوسی کا موقع عطا فرمایا، میں نے قدموں کو بوسہ دیا، مولا علی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا۔ نہ ماننے والوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ آپ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا ہم نے مان لیا، آپ نے حق سچ کہا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی پاک روضہ سے باہر تشریف لائے اور بنفس نفیس میں نے آپ کی قدم بوسی کی، قدموں کو بوسہ دیا اور بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ آپ کا
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تھا، تو اس کا کیا بنا، اس کے بارے میں تو مجھے ذرا بتائیں۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا جو اختلاف تھا وہ جس بنیاد پر تھا وہ دینی بنیاد تھی، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ہمارا کوئی گھر کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا، اور دونوں کی سچی نیت ہی تھی، ان کی نیت بھی سچی تھی، میری نیت بھی سچی تھی، تو ہمارا دونوں کا اختلاف ہوا، ہم دونوں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم دونوں حضور کے بارگاہ میں گئے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اب وہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں۔ کیا فرمایا علی پاک نے؟ میرے بھائی ہیں، اب ان کی دشمنی اور ان کی کدورت اپنے دلوں سے نکال دو۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور بازبان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اب جو تو ہیں ماننے والے، جو تو ہیں مسلمان، یعنی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سر خم کر لے اور آگے سے آئیں بائیں شائیں نہ کرے، جو تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، واقعی علی والے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے، وہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کا بھائی سمجھ کر ان کا بھی ادب و احترام کریں گے۔ آئی صاحب سپیکر تو صحیح کر دیں، ان کا بھی ادب و احترام کریں گے، اور جو ایسے ہوں گے جو یعنی کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا تو حضرت علی کے سامنے بھی حضرت علی کو خدا کہہ رہے تھے، علی ہم نے تمہیں خدا ہی کہنا ہے۔ کہا کہ خدا اللہ ہے، میں خدا نہیں ہوں۔ نہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ کو ہم نے خدا ماننا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کتوں کو، ان زندیقوں کو آگ کے کوئلے جلائے جائیں، وہاں پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو جلایا جائے۔ کہا علی اب تو ضرور خدا مانیں گے، کیونکہ آگ کا عذاب تو خدا دیتا ہے نا، تو آپ خود آگ کا عذاب دے رہے ہیں، آپ خدا ہیں۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو ماننے والے مولا علی خود کہہ رہے تھے سامنے کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ انہوں نے پھر بھی آپ کو خدا مانا، اور جو ماننے والے تھے، جو صحیح ماننے والے تھے، وہ آج بھی کہتے ہیں مولا علی کے فرمان پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ ایک طالب علم امام ربانی کے مکتوبات پڑھ رہا تھا، امام ربانی کے مکتوبات شریف میں ایک بات آئی، مجدد الف ثانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں حضرت امیر معاویہ کی شان کو لکھا۔ تو اس طالب علم نے دیکھا کہ میں تو علی کو ماننے والا ہوں، یہ کیا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں کیا بات لکھ دی ہے، مکتوبات پھینکے اور سو گیا، زمین پر ہی پھینک دیے۔ رات کو خواب میں امام ربانی تشریف لے آئے اور کہا کہ تم میرے مکتوبات پر حرف اٹھاتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو زمین پر پھینکتا ہے، چل میں تجھے اسی بارگاہ میں لے چلوں جس بارگاہ کا فیصلہ تیرے لیے معتبر ہوگا، چل میں تجھے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے، وہ طالب علم کہتے ہیں کہ مجھے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الف ثانی ایک باغ میں لے گئے، وہاں پر دیکھا کہ خوبصورت چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نور ہی نور ہے ان پر۔ کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اے بیٹے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کدورت کو اپنے دل سے نکال دو، امیر معاویہ کے بغض کو اپنے سینے سے نکال دو، وہ میرے دینی بھائی تھے، ہماری جو بھی رائے مختلف تھی وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر مختلف تھی، ان کے پاس اپنے دلائل تھے، میرے پاس اپنے دلائل تھی، لیکن ہمارا دنیاوی کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، ذاتی غرض کوئی بھی نہیں تھی، وہ میرے بھائی ہیں، ہماری صلح ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کی کدورت اپنے دلوں سے نکال دو۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا امام ربانی ابھی اس کے دل سے کدورت نکلی نہیں ہے، تھوڑی سی ابھی موجود ہے، اس کی ایک گدی پر تھپڑ لگائیں ذرا زور کا، تاکہ اس کے دلوں سے صحابہ کرام کا بغض نکل جائے۔ تو امام ربانی کہتے ہیں میں نے زوردار تھپڑ اس کی گدی پہ لگایا،
تو وہ طالب علم کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو وہ امام ربانی کے فیض کی برکت تھی، مولا علی کی نگاہ فیض تھی کہ میرے سینے میں پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض تھا، بغض امیر معاویہ تھا میرے سینے میں، لیکن جب میں بیدار ہوا میرا سینہ ان کی محبت سے معمور ہو چکا تھا اور میں ان سے پیار کرنے والا ہو چکا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، تاریخ بہت بعد میں لکھی گئی، رب کا قرآن ازلی ہے، رب کا قرآن ہمیشہ سے ہے، تاریخ بعد میں آئی ہے، تاریخ کے اندر جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، تاریخ میں بہت ساری باتیں جھوٹی بھی ہیں، سچی بھی ہیں۔ تاریخ دانوں نے بعض اوقات اپنے جن سے پیار تھا ان کی پیار میں ان کی شانیں لکھ دیں، اور تاریخ دانوں کو ذاتی طور پر جن سے بغض تھا، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں بھی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں لکھ دی۔ تاریخ کے اندر اتار چڑھاؤ ہے، لیکن رب کے قرآن کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ ایک مومن وہ رب کے قرآن میں شک کر سکتا نہیں ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا ایک ایک حرف خدا کی قسم صحیح ہے، جو اس میں شک کرے گا اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو رب نے جب قرآن میں فرما دیا، سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ ہم نے ساروں کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ کر لیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان معاملات کیا ہوں گے، پھر بھی رب کہتا ہے ہم نے جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب کوئی بولنے کی ضرورت ہے؟ مشاجرات صحابہ، یہ ایک اصطلاح بول جاتی ہے، مشاجرات صحابہ، یعنی ان کے آپس کے جو معاملات ہوئے، آپس کے جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے چپ رہنے کا حکم ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خاموشی۔ ان کے بارے میں بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ خاموشی، ان کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ رب کی مشیت ایسے تھی، لیکن رب نے پھر بھی جنتوں کو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اگر ان کی بے ادبی کرو گے، ان کا بغض اپنے سینوں میں پالو گے، تو سمجھ لو دنیا اور آخرت کی بربادی تمہارے لیے ہے۔ رب کی بھی لعنتیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں۔ تو اس لیے ایسے مجلسیوں کی باتوں میں نہ آیا کریں جو لاکھوں روپے لے کر اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں نے رب کے پاکیزہ کلام تورات کو بیچ دیا، زبور و انجیل کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں رب قرآن کہتا ہے تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے، تھوڑی سی قیمت لے لیتے تھے، اللہ کے دین کو بیچ دیتے تھے۔ تو آج بھی ایسے بدبخت موجود ہیں جو اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، جن کے نزدیک حدیثیں گھڑنا ثواب کا کام ہے، جن کے نزدیک ایک حدیث جو گھڑے اس کا امام حسین کے برابر مقام، جو 2 حدیثیں گھڑے امام حسن کے برابر، جو 3 حدیثیں گھڑے اس کا علی پاک کے برابر مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے بدبخت آج بھی موجود ہیں، تو ہمیں ایسوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ جب رب کا قرآن آ جائے تو رب کے قرآن کے مقابلے میں تو کوئی حدیث اگر آ جائے، تو حدیث اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اصول یہ ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث کو بھی اس وقت چھوڑ دیا جائے گا اگر قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جاتی ہے۔ تو یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک طرف رب کا پکا سچا سچا کلام ہے اور دوسری طرف تاریخ دانوں کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ تاریخ کو لے کر رب کے قرآن پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ خدا را اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں۔ محبت ہوتی ہے، ہر چیز اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر کیچڑ نہ اچھالیں، ان کی محبتوں کو سینوں میں جگہ دیں۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت وہی ہے، اہل سنت اہل حق ہیں، اور اہل حق وہی ہے جس کے سینے سے ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ ان دونوں کی محبت کا دریا ایک ہی وقت میں جس کے سینے سے جوش مارتا ہے
وہ میرے رب کا بھی پیارا ہے، میرے محبوب کا بھی پیارا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔